میں بڑی خبر یہی ہے کہ پاکستان کے مایہ ناز بلے باز فخر زمان کو سینٹرل کنٹریکٹ سے باہر کر دیا گیا ہے۔ فخر زمان پاکستان کے میچ ونر بیٹسمین ہیں۔ مڈل آرڈر میں پاکستان میں اس ٹائم پہ اس سے بہترین بیٹسمین ون ڈے کا اور T20 کا نہیں ہے، مگر کہا جا رہا ہے کہ بابر اعظم کے حوالے سے اس کی حمایت میں ٹویٹ کرنے سے ان کو جو ہے وہ ٹیم سے باہر رکھا گیا ہے۔ اور ایک رپورٹ جو سامنے آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو اپنا PCB میں ایک علیحدہ سے اسٹیبلشمنٹ ہے جس کا حوالہ ڈاکٹر نعمان نیاز اور ایک صحافی ہیں ثناء اللہ خان کے مطابق، وہ جو ڈیٹیل انہوں نے خبر میں شیئر کی ہے وہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ سینٹرل کنٹریکٹ فخر زمان جو پاکستان کے مایہ ناز بلے باز ہے جس نے پاکستان کو کئی میچ جتوائے ہیں، ان کو جو ہے سینٹرل کنٹریکٹ نہیں دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی جو بتائی جا رہی ہے، یہ ڈاکٹر نعمان نیاز اور صحافی ثناء اللہ خان کے مطابق کنیکشن کیمپ میں فخر زمان نے PCB کی انٹرنیشنل افیئر کے ڈائریکٹر عبدالقادر کے ساتھ منہ ماری کی ہے، مطلب ان کے ساتھ جو باتیں کی تھی۔ اور فخر زمان نے اس سے پہلے PCB کی چیئرمین جو پاکستان کے وزیر داخلہ بھی ہیں، جو ایک اہم سیاسی رہنما ہیں اور نگران وزیر اعلیٰ بھی، نگران سیٹ اپ میں 1 سال تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، محسن نقوی صاحب۔ تو ان کے ساتھ جب انہوں نے پاکستان ورلڈ کپ میں باہر ہو گیا تھا تو محسن نقوی نے کہا تھا، جو PCB کی چیئرمین بھی ہیں اور وزیر داخلہ بھی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں ٹیم میں برابر سرجری کرے گا۔ تو فخر زمان آپ جو سرجری کی بات کرتے رہتے ہیں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ماتحت لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ محسن نقوی سے پوچھا۔ ہو سکتا ہے الفاظ کا چناؤ جو یہاں پہ ڈاکٹر نعمان نیاز نے اور صحافی ثناء اللہ خان نے کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ ایسا نہ ہو۔ رسپیکٹ کی ہوگی، درخواست کی ہوگی محسن نقوی سے کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ماتحت لوگ کیا کرتے ہیں؟ مجھے 4 مہینے میں BBL کا NOC ملا تھا لیکن پھر مجھے واپس بلا لیا گیا۔ یہ فخر زمان کا کہنا ہے بقول ڈاکٹر نعمان نیاز۔ پھر 5 مہینے بعد CPL کا NOC لیا گیا لیکن فٹنس ٹیسٹ کا بہانہ بنا کر فوراً واپس بلا لیا گیا۔ 8 ستمبر 2024 کو 30 گھنٹے کا سفر کر کے آیا اور ان لوگوں نے مجھے 9 ستمبر 2024 کو میرا فٹنس ٹیسٹ لیا، میں آرام بھی نہیں کر پایا۔ یہ فخر زمان کا کہنا تھا بقول ڈاکٹر نعمان نیاز۔ اس پر عبدالقادر جو وہاں پہ انچارج ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں چیئرمین صاحب، ہم تو سب کچھ ٹھیک سے کرتے ہیں۔ فخر زمان نے فوراً جواب دیا، ٹھیک سے کیسے کرتے ہیں؟ میں نے ILT20 کی NOC کے لیے 3 مہینے سے درخواست دی ہے لیکن ابھی تک آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو یہ سوالات جو تھے وہ کھل کے ذرا منہ پٹ ہیں۔ فخر زمان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ منہ پٹ ہیں، ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں، تو وہ ڈائریکٹلی بات میرے خیال میں ان کو پسند نہیں آئی۔ فخر زمان نے کہا کہ میں 2-3 سال اور کھیل کر چلا جاؤں گا، لیکن یہ مسئلہ آنے والے کھلاڑیوں کے لیے ہے، نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ہے کہ جو مسائل ان کو پیش آئیں گے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ فخر زمان نے کی تھی۔ اور فخر زمان نے اس سے پہلے جو ہے وہ بابر اعظم کو سیکنڈ ٹیسٹ میں جو ڈراپ کیا گیا تھا اس حوالے سے ٹویٹ کی تھی، اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ بابر اعظم ایک عظیم دنیا کے مانے جانے بیٹسمین ہیں، ان کو ٹیم سے باہر رکھنا اچھا نہیں ہے۔ اس حوالے سے ان سے وضاحت طلب کی گئی، PCB نے ان سے وضاحت طلب کی تھی کہ آپ آئیں اور جواب دیں کہ آپ نے ٹویٹ کیوں کی ہے۔ انہوں نے جواب جب داخل کرایا اس میں کہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے کہ بابر اعظم جو ہے وہ دنیا کے بہترین بلے باز ہیں، میرے اچھے دوست ہیں، اس کا کیریئر میں نہیں چاہتا کہ خراب ہو۔ اس حوالے سے میں نے جو ہے وہ ٹویٹ کی تھی اور میں PCB کے انڈر ہوں، PCB کے جو PCB کہے گی میں اس کے ماتحت ہوں، میں نے وہی کرنا ہے۔ تو یہ فخر زمان نے اپنی جو وضاحت دی وہ دے دی تھی، مگر یہاں پہ سینٹرل کنٹریکٹ سے ان کو باہر کر دینا یہ مزید سوالاتوں کو جنم دیتا ہے کہ آیا کیسے ایک مایہ ناز بلے باز کو فخر زمان اس ٹائم پہ پاکستان کا بیک بون ہے، ون ڈے میں اور T20 میں ڈبل ہینڈڈ جو ہے اس ٹائم پہ پاکستان کا واحد پلیئر ہے جو فخر زمان نے کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد 180 کی ہے، 193 کی ہے ساؤتھ افریقہ کے خلاف، انڈیا کے خلاف میچ وننگ پرفارمنس دی ہے تو وہ فخر زمان نے دی ہے۔ فخر زمان پاکستان کا ایک ایسے پلیئر ہے جو ون ڈے میں 132، 135، 140، 200 کے اسٹرائک ریٹ سے پاکستان کو میچ جتوایا آیا ہے۔
छक्कों में अगर बात की जाए तो एक इनिंग्स में सबसे ज़्यादा छक्के 11 छक्के वो एक इनिंग्स में लगा चुका है। अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक 75-76 छक्के तो उसने अपने शॉर्ट कैरियर में जो है वो लगा लिए। पाकिस्तान का एक बेहतरीन बल्लेबाज है जो एक ओवर में 4-5 छक्के भी लगा सकता है। अगर पाकिस्तान को ज़रूरत हो तो वो चौके आसानी से लगा सकता है, ज़्यादा हिट उसके छक्के होते हैं। तो ऐसे प्लेयर को पाकिस्तान में वैसे भी आपके पास मैच विनर जो खिलाड़ी हैं वो बड़े कम हैं। अब यहाँ पे जो है बाबर आजम जो पाकिस्तान की क़ियादत कई सालों से करते आ रहे हैं, जो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन रहे हैं टेस्ट में, वनडे में, T20 में एक साथ, अब वो जो है सेकंड टेस्ट में ड्रॉप हो गए थे। हालांकि उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं लग रही, वो फ़िलहाल जो है वो फिटनेस मसाइल का शिकार है, वो फॉर्म में है नहीं। अगर फॉर्म में नहीं है तो उनको ड्रॉप किया गया है। हमने इंडिया में देखा है कि विराट कोहली जो है वो 3 साल लगातार उसके बल्ले से सेंचुरी नहीं आ रही थी, मगर उनकी जो भारत क्रिकेट टीम है और जो अवाम है उन्होंने बराबर सपोर्ट किया, उनको सपोर्ट किया। उसके मुश्किल वक्त में वो उनके साथ खड़े रहे। मगर यहाँ पे बाबर आजम जो हैं वो फॉर्म में नहीं है तो उनको बिठा दिया गया है सेकंड टेस्ट से। पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट सीरीज़ अपनी सरजमीन पे जीत ली है 3 साल बाद। ये मुश्किल वक्त था पाकिस्तान के लिए, अब भी बड़ा मुश्किल वक्त है, मगर यहाँ पे बाबर आजम को मेरे ख्याल में ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर आप उसको टेस्ट से ड्रॉप करेंगे, ऐसा टाइम आएगा कि आप वनडे से ड्रॉप कर देंगे, फिर मसाइल आएंगे। अच्छी बात यही है कि इस टाइम पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ए में जो है वो बाबर आजम है और मोहम्मद रिजवान है। उसके साथ जो दूसरी बड़ी ख़बर है कि शाहीन शाह अफरीदी, उसको जो है ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में डाल दिया गया है। बी कैटेगरी में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इस टाइम पे नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी हैं। शाहीन शाह अफरीदी को हम देख रहे हैं कि वो ज़्यादातर ग्रुप बंदी के हवाले से उन्हीं पे आवाज़ें उठाई जा रही थी बाबर आजम के टाइम में। और मेरे ख्याल में जब आप उनको बाबर आजम को हटाने के बाद उनको कैप्टन बनाना तो ये सारे मसाइल उसमें आते हैं। सियासी तौर पे भी शाहीन शाह अफरीदी का नाम लिया जा रहा था, वो सियासी तौर पे भी सियासी क़ियादत को, एक आध पार्टी को, इमरान खान को कभी कभी सपोर्ट कर लेते हैं, जो हम देख रहे हैं। ये वजह भी हो सकती है, मगर वैसे ओवरऑल अगर उनकी रिदम को देखा जाए तो हमने जब से देखा है कि शाहिद अफरीदी जो उनके शाहीन शाह अफरीदी, उनके ससुर जो हैं वो शाहिद अफरीदी हैं, जो पाकिस्तान के मायानाज़ बल्लेबाज, टॉप हिटर पाकिस्तान के रह चुके हैं, कैप्टन रह चुके हैं। ये उनके जो हैं वो दामाद हैं और पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। जब से शादी की है तो उसकी रिदम में बड़ा फ़र्क आया है। उसकी स्पीड जो है वो बड़ी कम हुई है, 132, 128, 135 की स्पीड है, मगर उसके भी मुश्किल वक्त उस पर भी है, उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। एक अच्छा पाकिस्तान का टॉप क्लास का बॉलर है इस टाइम पे, लेफ्ट हैंडेड में। इस टाइम पे अगर पाकिस्तान में कोई बेहतरीन बॉलर है तो आपके पास शाहीन शाह अफरीदी है। शाहीन शाह अफरीदी को भी मुश्किल वक्त में सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसे बैट्समैन हमारे पाकिस्तान में बल्लेबाज और बैट्समैन हैं जिन पे बुरा वक्त आता है। क्रिकेट में ये नॉर्मल चीज़ है, आप फॉर्म में होते हैं 1 साल 2 साल, बीच में दरमियान में आपकी फॉर्म चली जाती है तो आप पे मुश्किल वक्त आता है। ऐसे मुश्किल वक्त में अगर पीसीबी और अवाम अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करेगी तो वो आगे जाके इन खिलाड़ियों के लिए और मुल्क के लिए बेहतर होगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जैसा कि इमामुल हक को भी बाहर रखा गया है और सरफराज अहमद जो पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन रहे हैं उनको भी है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है। तो इमामुल हक इस टाइम पे बेहतरीन चॉइस थे टेस्ट में, उसको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम रखना चाहिए था। वो एक बेहतरीन प्लेयर हैं, अच्छी परफॉर्मेंस कई बार उसने वनडे में और टेस्ट में पाकिस्तान को दी। ज़्यादा जो यहाँ पे बड़ी बात चल रही है वो फ़खर ज़मान की चल रही है और बाबर आजम की चल रही है। फ़खर ज़मान जो पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, मैं जैसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि पूरी दुनिया मानती है कि वो पाकिस्तान के मैच विनर बैट्समैन हैं। उनको ज़ाया करना ये पाकिस्तान के कौम के मफाद में नहीं है, न क्रिकेट के मफाद में है। आने वाला जो हमारा दौरा है ऑस्ट्रेलिया के लिए, वहाँ पे भी उनकी सिलेक्शन नहीं है। ये बताया जा रहा है कि उनका जो है वो टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, उनको फिटनेस मसाइल हैं और हो सकता है उनका दोबारा जो है वो टेस्ट लिया जाए। मगर जो अफवाहें, जो सोशल मीडिया पे ख़बरें चल रही हैं इस टाइम पे कि जो बाबर आजम के हक़ में मायानाज़ बल्लेबाज फ़खर ज़मान ने जो ट्वीट की थी उसको इसलिए घेरा जा रहा है। और जो वहाँ पे अब्दुल कादर में पीसीबी में जो अपनी एक लॉबी है वहाँ पे जो है उन्होंने कंप्लेंट की थी मोहसिन नकवी को, पीसीबी की चेयरमैन को,
یہ بھی وجہ بتائی جا رہی ہے جو ڈاکٹر نعمان نیاز بتا رہے ہیں کہ یہ مسائل فخر زمان کو پیش آئے ہیں اور فخر زمان کو کنٹرول کرنے کے لیے اس لیے ان کو سینٹرل کنٹریکٹ نہیں دیا گیا۔ 2024-2025 کا سینٹرل کنٹریکٹ ہے، کم از کم فخر زمان جیسے پلیئر کو سینٹرل کنٹریکٹ دینا پاکستان کے مفاد میں تھا۔ وہ ایک بہترین بلے باز ہیں، وہ کسی بھی وقت میچ کا پھنسا پلٹ سکتے ہیں، سٹرائک ریٹ اس کی بہترین جا رہی ہے، ہر میچ میں پاکستان کے لیے کچھ اچھا کر کے دیتا ہے۔ تو ملک و قوم کے لیے ایک کھلاڑی جو ہے وہ اپنی جان لگاتا ہے، ایسے کھلاڑی کو ڈراپ کرنا، سینٹرل کنٹریکٹ نہ دینا، اس کو ٹیم سے نکالنا میرے خیال میں ملک کے لیے کرکٹ کے ساتھ بہتری نہیں ہوگی۔ تو اس پہ ابھی دیکھتے ہیں کہ مزید آگے اس پہ کیا ہوتا ہے، مگر پی سی بی سے پاکستان عوام کا کم از کم یہی مطالبہ ہے کہ فخر زمان جیسے پلیئر کو ڈراپ نہیں کرنا چاہیے، اس کو سینٹرل کنٹریکٹ دینا چاہیے۔ وہ پاکستان کے ایک بہترین پلیئر ہے، ایسا پلیئر پاکستان میں بڑا کم ہوتا ہے۔ اس کی اگر سکورز کو دیکھا جائے، سینچریاں جو اس نے کی ہیں 50 وہ لگاتار بنا رہا ہے، اس کا سٹرائک ریٹ بہترین جا رہا ہے، چھکے اس کے بلے سے نکل رہے ہیں، چوکے اس کے بلے سے نکل رہے ہیں، فارم میں وہ ابھی تک ہیں۔ تو ایسے پلیئر کو یکدم بٹھانا ایسے حالات میں جب اس کی ایک دو پی سی بی میں ایک معاملہ اس کا چل رہا ہے اور ایک جو انہوں نے ٹویٹ کی ہے اور وہ ٹویٹ پہ ان سے جواب بھی طلب کیا گیا ہے، جو انہوں نے جواب بھی دیا ہے، تو ایسے وقت میں ان کو جو ہے ڈراپ کرنا یا سینٹرل کنٹریکٹ دینا، بہت سی ایسی باتیں سامنے پھر افواہیں اڑتی ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں پی سی بی میں گروپ بندی ہے، اس لیے مسائل پیش آ رہے ہیں۔ اور فخر زمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت منہ پٹ انسان ہے، وہ کلیئر بات کرتا ہے، سامنے بات کرتا ہے، ہر کسی کے بعد میں چیز میں وہ بات اٹھا لیتا ہے، ہر کسی کے حق میں وہ بات کر لیتا ہے۔ افتخار احمد جنہوں نے عمران خان کے حق میں ٹویٹ کی تھی، اس سب کو لگ رہا تھا کہ اس ٹویٹ کے بعد افتخار احمد کو جو ہے وہ ٹیم میں نہیں رکھا جائے گا، حالانکہ ان کے کرکٹ بھی جو ہے وہ ایک دو سال جو ہے 3 سال جو ہے وہ مزید ان میں باقی ہے۔ پاکستان میں ٹاپ ہیٹر، ہارڈ ہیٹر جو ہے وہ بڑے کم ہیں۔ افتخار احمد نے کئی میچ میں اپنا لوہا منوایا ہے، وہ ایک بہترین مڈل آرڈر کے آخری 6-7 بلے باز میں مڈل آرڈر میں آپ اس کو کھلاتے ہیں، وہ بہترین سٹروک کھیلتا ہے، اس نے پاکستان کو بڑے اہم میچز جتوائے ہیں۔ تو اس کی کرکٹ بھی 1-2 سال باقی ہے، کم از کم اس کو بھی سینٹرل کنٹریکٹ میں رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی ایج جو ہے وہ 28 سے 30 سال زیادہ اوور ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے چاچا بھی لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ان کی ایج جو ہے وہ زیادہ ہے، مگر وہ بہترین پلیئر ہیں اور ایک ٹاپ ہٹر ہیں۔ امام الحق کے بارے میں جیسا ہم نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے بڑے اہم تھے، انہوں نے پاکستان کے بڑے اہم میچ پاکستان کو جتوائے ہیں، ون ڈے میں، T20 میں، جب بھی پاکستان پہ مشکل وقت آیا تو ایسے کھلاڑیوں نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ امام الحق کے سینٹرل کنٹریکٹ پہ کم از کم اس پہ بھی غور ہونا چاہیے۔ آنے والا جو دورہ ہے وہ پاکستان کا آسٹریلیا کا ہے، انگلینڈ سے پاکستان نے ٹیسٹ سیریز جیت لی ہے، الحمدللہ بہت بڑی بات ہے۔ اس ٹیسٹ میں جو بابر اعظم کو ڈراپ کیا گیا، میرے خیال میں اس کو ڈراپ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ویسا ہی ہم اپنی طرف سے ایک تجزیہ دے رہے ہیں، پاکستان میں سیریز جیت چکا ہے، مگر ایک آپ کا پلیئر جو ہوتا ہے، جس طرح میں نے عرض کر دیا ہے کہ وراٹ کوہلی جو انڈیا کا کیپٹن بھی رہا ہے، ٹاپ کلاس دنیا کا ورلڈ کلاس بیٹسمین ہے، وہ 3 سال فارم میں نہیں رہا، وہ ان فارم تھا، اس کو انڈیا کرکٹ ٹیم نے، ان کے عوام نے سپورٹ کیا، ان کی گورنمنٹ نے سپورٹ کیا، تو وہ 3 سال بعد اس نے اچھی کارکردگی دکھائی اور اپنی ٹیم کو کئی اہم میچز جو ہے وہ جتوائے۔ اس طرح بابر اعظم کے لیے بھی اس کے ساتھ پی سی بی کو مکمل طور پہ کھڑا ہونا چاہیے، جو لگ رہا ہے کہ کھڑی بھی ہے انشاءاللہ، مگر جیسے ان کو ڈراپ کیا گیا ہے، ان کو فارم میں لانے کے لیے آگے جو ہے آسٹریلیا کی سیریز ہے جس میں T20 اور ون ڈے ہیں، اگر یہ یہاں ٹیسٹ میں کارکردگی دکھاتا، یہ 2 ٹیسٹ مزید کھیل لیتا تو وہ فارم میں پاسبل ہے کہ آ جاتا، ایسے پلیئر کو ڈراپ نہیں کیا جاتا۔ پاکستان کا جو مین اہم پلیئر ہے اس ٹائم پہ دنیا میں اپنا لوہا منوا چکا ہے، وہ ہے بابر اعظم۔ تو بابر اعظم کو فارم میں لانے کے لیے ان کو کھلانا چاہیے تھا، کھلاڑی ایسے ہیں جن کو ڈراپ کیا جا سکتا تھا، بابر اعظم کو آپ کھلاتے تو 4 اننگز میں وہ مزید اپنی فارم بہتر کرنے کے لیے کھیلتا، یہ بھی بڑی بات ہوتی کہ وہ فارم میں آ جائے، کیونکہ ان کے بلے سے ایک بار رن شروع ہو جائے پھر رنز جو ہے وہ نام رکنے کا نام نہیں لیتے۔ بابر اعظم نے کئی اہم میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے اور پاکستان کو جتوایا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے جو مایہ ناز بلے باز ہیں، فخر زمان ہو گئے یا بابر اعظم ہو گئے، بابر اعظم کے بارے میں اسپیشلی کہ بابر اعظم ایک ایسے بیٹسمین ہے کہ یہ آگے جا کے کئی ریکارڈ توڑ سکتا ہے۔
اب اگر ان کی مدد کی جائے، اگر ان کو نہ روکا گیا، اگر یہ جو ہیں فارم میں نہیں ہے، اس کی مدد کی گئی اور پی سی بی ان کے ساتھ کھڑا رہا اور عوام کی طاقت ان کے ساتھ رہی اور ان کو آگے جا کے کھلایا گیا، تو یہ پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ دنیا کے ٹنڈولکر کے، وراٹ کوہلی کے کئی ریکارڈ یہ توڑ سکتا ہے، اور یہ توڑ کے انہوں نے دکھائے۔ جو 5000 فاسٹسٹ رنز بنائے ہیں وہ بھی دنیا نے دیکھا ہے، جو جوڑی ان کی چلی ہے محمد رضوان کے ساتھ اور بابر اعظم کی جوڑی، وہ بھی یادگار جوڑی ہے۔ ٹیسٹ ون ڈے میں، T20 میں ہم نے دونوں کو دیکھا ہے۔ تو اس ٹائم پہ ابھی نئے کیپٹن کے بارے میں نام لیا جا رہا ہے۔ ون ڈے کے لیے اس ٹائم پہ بہترین کیپٹن جو ہے وہ ہماری نظر میں رضوان ہے، ان کا ایکسپیرینس بھی زیادہ ہے اور وہ ایک بہترین بلے باز ہیں، وہ T20 کی ایکسپرٹ ہیں اور ون ڈے میں ان کی بیٹنگ سلو لگ رہی ہے مگر وہ کافی اچھا کھیلتے ہیں، کیپنگ ان کی بہترین ہے۔ تو ایسے پلیئر کو کیپٹن ہونا چاہیے اور امید کی جا رہی ہے کہ ون ڈے کے لیے ان کے نام کا اعلان کیا جائے گا۔ پی سی بھی کوشش کر رہی ہے، سوچ رہی ہے نئے کھلاڑیوں کے نام پہ، مگر میرے خیال میں کیپٹن کے لیے ایکسپیرینس بندہ چاہیے ہوتا ہے۔ وہ جیسے بابر اعظم تھے مگر وہ تو نہیں کر رہے، ابھی انہوں نے ریفیوز کیا، انہوں نے خود ہی ریزائن دیا تھا۔ تو میرے خیال میں بہترین چوائس جو ہے وہ پاکستان کے پاس محمد رضوان کی شکل میں ہے کہ ایک بہترین بلے باز ہیں اور سمجھتے ہیں، اور ان کے پاس ایکسپیرینس T20 کا بھی ہے اور ون ڈے کا بھی ہے۔ تو ایسے پلیئر کو پاکستان کا کیپٹن ہونا چاہیے۔ فخر زمان میں بھی وہ ایبیلٹی ہے کیپٹنسی کی، مگر چونکہ ان کو ڈراپ کیا گیا ہے سینٹرل کنٹریکٹ سے، اس پہ ایک کوہرام مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، اور مختلف قسم کی افواہیں جو ہے وہ مارکیٹ میں گرم ہے کہ فخر زمان کو بابر اعظم کے حوالے سے جو ٹویٹ کی تھی اس کے حق میں، اس کی حمایت میں بولنے پہ اس کو جو ہے وہ سینٹرل کنٹریکٹ نہیں دیا گیا، اور پی سی بی میں سینئر رہنماؤں سے جو ان کی بات ہوئی ہے، ان کے خلاف جو کمپلینٹ کی ہے، اس وجہ سے ان کو کنٹریکٹ نہیں دیا گیا۔ تو مختلف افواہیں بازار میں ہیں اس ٹائم پہ، مگر فخر زمان جیسے پلیئر کو اور بابر اعظم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ پاکستان کا مستقبل ہیں، وہ بہترین کھیلتے ہیں۔ ابھی ان میں کافی کرکٹ باقی ہے، فخر زمان اور بابر اعظم، وہ پاکستان کو بہت آگے لے کے جا سکتا ہے۔ یہ ملک جو ہے، یہ پاکستان جو ہے، پاکستانی عوام جو ہے وہ کرکٹ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں۔ کرکٹ ہی ہم سب کو اکٹھا کرتی ہے۔ اگر سیاسی پاکستان میں عدم استحکام ہوتا ہے تو کرکٹ واحد ایک ایسا کھیل ہے، ایک واحد ایسی تفریح ہے جو سب کو اکٹھا کرتی ہے، اور اس دن ہم سیاست کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے ہیں۔ جب پاکستان کا میچ ہوتا ہے پورا پاکستان یکجٹ ہو کے اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ اپنے ٹیم کو سپورٹ کرتا ہے، اور ساری باتیں اس ٹائم پہ کوئی سیاسی ڈسکشن نہیں، کوئی دیگر نوکری کی اگر ہو تو جاب پہ نہیں جاتے ہیں، اپنا کاروبار پہ لوگوں نے دکانیں بند کی ہوتی ہیں، مگر میچ کے لیے، اہم میچوں میں پاکستان کی بیٹنگ دیکھنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ لوگ پاکستان میں کرکٹ سے پیار کرتے ہیں، تو لہٰذا ان اہم کھلاڑیوں کو سینٹرل کنٹریکٹ سے باہر کرنا، اب ایک کیٹیگری میں تو دو پاکستان کے بہترین پلیئر ہیں، مگر شاہنشاہ افریدی جن کی تنزلی کرائی گئی ہے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ امام الحق کو باہر رکھا گیا ہے، جو مایہ بلے باز ہیں۔ فخر زمان کو سینٹرل کنٹریکٹ سے باہر رکھا گیا ہے، ٹیم سے باہر کر دیا گیا ہے۔ آگے جو ہے سرفراز احمد پاکستان کے سابق کیپٹن رہے ہیں، ان کو بھی کم از کم ٹیسٹ میں سینٹرل کنٹریکٹ دینا چاہیے تھا، ان کو بھی باہر رکھا گیا ہے۔ تو یہ سارے جو ہے اس ٹائم پہ سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ پی سی بی کو چاہیے کہ ان کو فخر زمان کی وضاحت کر دینی چاہیے۔ فخر زمان جیسے پلیئر کو کیسے آؤٹ کیا گیا ہے، کیسے سینٹرل کنٹریکٹ سے باہر رکھا گیا ہے، کیسے آسٹریلیا کے دورے سے باہر رکھا گیا ہے، یہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ ایسی باتوں کی فوری وضاحت آنی چاہیے۔ امام الحق چلے اس پہ بات ہو سکتی ہے، مگر وہ ہیں ایک بہترین پلیئر، اس کو جگہ ملنی چاہیے تھی۔ شاہنشاہ افریدی کی تنزلی ہوئی ہے، اس سے بھی ٹیم میں جو ہے وہ بن رہتی ہے کہ ایک پلیئر کو آپ ایک کیٹیگری سے نکال کے بی کیٹیگری میں لے آتے ہیں، اس پہ بھی جو ہیں افواہیں جو ہیں وہ گردش کرتی ہیں۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔